بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 جون کو اسلام آباد G13 میں مشہور ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو قتل کیا جاتا ہے اور پھر 24 گھنٹے کے بعد قاتل کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے بیان کے مطابق جو تقریباً پچھلے 2 گھنٹے پہلے اسلام آباد پولیس نے ایک بیان پریس کانفرنس میں جو اس مرڈر کی جو وجہ بتائی ہے وہ ریپیٹڈ ریجیکشن ایک وجہ بتائی ہے، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکا جو ہے جس کا نام عمر بتایا جاتا ہے، اس کا تعلق فیصل آباد سے ہے، جو مین کے انڈر میٹرک ہے، اگر ہم کہیں تو کوئی 15-16 سال کے بیچ میں اس کا ایک ایج ہوگا۔ کہ ریپیٹڈ ریجیکشن مطلب وہ لڑکا جو ہے وہ ثنا یوسف سے دوستی کرنا چاہتا تھا اور ثنا یوسف جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتی تھی، اور پہلے سیلولر ریجیکشن مین کے فون کے اوپر، میسیجز کے اوپر، کال کے اوپر، اور پھر یہ بندہ جو ہے، یہ لڑکا جو ہے اس کے گھر میں آئے G13 میں، اور دیوار پلان کر کے آئے، اور جب ثنا یوسف باہر نکلتی ہے تو اس کو بلٹس مار کر کے اس کو چلا جاتا ہے، اور پھر BBC کی رپورٹ کے مطابق کہ وہ پھر واپس فیصل آباد چلا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ غریب گھرانے سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے والد صاحب جو ہے یہ ایک کسی آفس سے ریٹائر کوئی کلرک ہے، اور 3 مرلے کے مکان میں وہ رہتے ہیں۔ اب دیکھیں مطلب کس طرح یہ بچہ جو ہے 15-16 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے، جس کا کوئی شناختی کارڈ نہیں بنا ہے، اور آ جاتے ہیں کہ مطلب آپ کا تعلق، مطلب ثنا یوسف سے آپ کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آپ لگتا ہے کہ آپ کا کلاس ڈفرینس بھی ہے ایک قسم کا، کہ آپ فیصل آباد میں رہتے ہیں، آپ کا والد صاحب جو ہے وہ کلرک ہیں، اور ادھر اسلام آباد میں جو ہے آپ ایک چترال کی ایک لڑکی کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہو، مطلب نہ جس کا آپ کے نہ کلاس فیلو ہے، نہ آپ کا کسی شہر کا ہے، اور جب آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو مار دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ مینٹلٹی ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر۔ اب دیکھیں مطلب ہماری سوسائٹی میں یہ سوچ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں تو وہ آپ اس سے کیا کرتے ہو کہ آپ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہو۔ سپوز اگر ہم ریلیجن کے بندے ہیں، اگر ایک ہمارے سوسائٹی میں ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں، مطلب ایون ایک ریلیجن کے اندر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس رہتے ہیں، اور اب ڈفرینٹ علاقوں کے لوگ رہتے ہیں، ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ رہتے ہیں، ہم ان کو برداشت نہیں کرتے۔ ہم دیکھیں جو پچھلے 5-6 سالوں میں ہم نے دیکھا پاکستان میں جو پولیٹیکل پولرائزیشن آئی ہے، کہ اگر آپ کسی تب آپ صحیح پاکستانی ہو، آپ تب صحیح آپ سینسیبل مائنڈ رکھتے ہو جب آپ کسی ایک پرٹیکولر پارٹی کے یا میرے پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہو تو آپ اچھے ہو، آپ ریشنل ہو، آپ پریگمیٹک ہو۔ اگر میں آپ کی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، یا کوئی اور میری پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، پھر ہم پریگمیٹک ہے، نہ ہم ریشنل ہیں، ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اس لیول تک پہنچاتے ہیں کہ ہم کہ کسی کا اللہ نہ کرے جان بھی لے سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کو ریجیکٹ کیا تو ریجیکٹ کیا، اس میں کیا ہے؟ مطلب آپ کے انڈرسٹینڈنگ اس کے انڈرسٹینڈنگ سے نہیں بنتی تھی، کلاس ڈفرینس کا ایشو ہوتا ہے، مطلب فیصل آباد، اسلام آباد، چترال، وہ یہ بہت ڈفرینسز ہے۔ اگر ڈفرینس نہ بھی ہوئے مطلب اگر ایک ہی شہر میں بھی آپ ہو سکتے ہیں، ایک کلاس ویلو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کہ وہ آتے ہیں اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی ہے تو آپ کسی کو تو فورس نہیں کر سکتے ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی تعلق بنائیے وہ۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ باتیں جو ہے اس کو ہم نے اپنے گھروں کے اندر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سمجھائے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیں مطلب اس پہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو دوستی نہیں کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ سے ایگریمنٹ شو نہیں کرتا ہے، تو آپ اس سے پھر نفرت نہ کریں، ٹھیک ہے، لیٹ دیم دے کیپ دیئر اون اوپینین، آپ اپنے اوپینین کو اپنے پاس رکھو۔ وہ یہ مینٹلٹی ہم کو یہ ختم کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، ثنا یوسف جو ہے وہ تو اب اس دنیا سے چلی گئی، اور یہ جو ملزم ہے یہ تو اب گرفتار کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، انویسٹیگیشن ہو جائے گی مزید بھی، لیکن چیزیں جو ہے اب دیکھیے اس طرح ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں،
اب یہ واقعہ جو ہے یہ تو سوشل میڈیا پہ آئی ہے لائک مطلب سب کو، کیونکہ ثنا یوسف جو ہے ایک مشہور ٹک ٹاکر تھی، مطلب سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی، تو یہ چیز سوشل میڈیا پہ آنا یہ مطلب ضروری تھا۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ ہمیں پھر نہیں ملتے ہیں، مطلب وہ واقعات ہو بھی جاتے ہیں لیکن پورے ملک کو، لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا ہے۔ سو لائک یہ مینٹلٹی جو ہے یہ ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ چیزیں، اب ثنا یوسف جو ہے وہ اس کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، لائک مطلب بہت ہرٹ کیا اس نے مجھے، کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میرا سب سے بڑا خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے والدین کو خوش دیکھوں۔ اور دیکھیں یہ چترال جو ہے بیک ورڈ ان سینس کی فیسلٹیز کے لحاظ سے، باقی چترال کے لوگ بڑے ماڈرن قسم کے لوگ ہیں، مطلب وہ ڈفرینس آف اوپینین کو پسند کرتے ہیں۔ جہاں تک میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، جو ہمارے دوست ہیں، مطلب چترال کے لوگوں میں میں نے اس طرح کوئی بندہ نہیں دیکھا ہے کہ جو کہے کہ لائک وہی مطلب وہ لائک سینسیبل لوگ ہوتے ہیں ان سینس کہ بھائی لڑائی جھگڑے سے ان کا بہت نفرت ہوتا ہے، ایک پیسفل ہے۔ سو وہ چترال سے اسلام آباد آتے ہیں اور پھر اس کو لائک میرا جو خیال ہے وہ شاید یہ کوئی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی، اور اگر پرائیویٹ میڈیکل کالج میں نہیں بھی پڑھتی ہو پھر بھی اسلام آباد میں اتنے خرچے ہوتے ہیں، اور والدین کا یہ خواہش تھی کہ بھائی یہ ڈاکٹر بنے اور تاکہ پھر آگے لوگ قوم کی خدمت کریں۔ لیکن آپ نے تو وہ اس ظالم سوسائٹی میں، یہی کہوں گا کہ ظالم، کیونکہ یہ سوسائٹی جو ہے یہ لائک اس بچے کو جو کرمنل بنایا اس سوسائٹی نے بنایا، کہ یہ اتنے پھر آ گئے کہ اتنے کم عمر میں کہ پھر وہ آتے ہیں اور اسلام آباد جیسے حساس علاقے میں ایک معصوم کی جان لے لیتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ پھر سوسائٹی ہے، مطلب سوسائٹی نہیں، اور پھر اس کے گھر والے جو ہے وہ اس کی اتنی اسکولنگ نہیں کر سکتے ہیں، اس کی اتنی کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے کہ بھائی بیٹا کیا کرنا چاہیے ہمیں اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں سو مین کے ہمارے والدین جو ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ کا بچہ جو ہے وہ کیا نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں والدین جو ہے وہ بالکل آج کل اپنے بچوں سے لاپرواہ ہو چکے ہیں، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ والدین شوڈ ڈیلی واچ دا ہسٹری آف دیئر لائک سنز اور ڈاٹر سیل فونز، کہ بھائی پورے دن میں اس نے یہ موبائل جو یوز کیا ہے، کم از کم انڈر 18 بچے جو ہیں ان کا تو چیک کرنا ہی چاہیے کہ آپ یوٹیوب پہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، سوشل میڈیا فیس بک کے اوپر وہ کیا دیکھ رہا ہے، کس ٹائپ کے وہ پوسٹنگ کر رہے ہیں۔ اور ان والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ ان کے بچے جو ہے وہ یوٹیوب پہ کیا دیکھتے ہیں، کون سے ویب سائٹ یہ دیکھتے ہیں، کن دوستوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے فائنانشیل چیزوں کو آپ دیکھیں کہ بھئی وہ کس طرح خرچی کس طرح کرتے ہیں، کن ہوٹلوں میں وہ کھانا کھاتے ہیں، آپ وہ پیسے جو ان کو آپ پیسے دیتے ہو، ان پیسوں سے ان ہوٹلوں میں وہ کھانا لائک مینیج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ جو کپڑے وہ پہنتے ہیں، کیا آپ جو ان کو پیسے دیتے ہو لائک ان پیسوں میں وہ کپڑے جو ہے وہ پاسبل ہیں، ٹھیک ہے، لائک وہ کس گاڑی کو استعمال کرتے ہیں، کس موبائل فون کو استعمال کرتے ہیں، کیا وہ پیسے جو آپ اس کو دیتے ہو اس میں وہ پاسبل ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ ان سے پھر پوچھیں کہ بیٹا میں نے تو آپ کو، یا بیٹا یا بیٹی آپ کو تو میں نے یہ پیسے دے دیے تھے، اس میں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ لیٹ سپوز اگر آپ اس کو 20,000 25,000 مہینہ دیتے ہو اور وہ اس کے پاس آئی فون 15 ہے، تو کیسے پاسبل ہے؟ ان سے پوچھیں آپ کہ کہاں سے آیا ہے۔ اگر وہ جواب نہیں دے سکے تو آپ پھر ان کے لائک اس کے بارے میں تھوڑا لائک اسکیپٹک ہو جائے کہ بھئی کیا ہے۔ سو یہ وہ باتیں ہیں کہ ہمیں سوچنے چاہیے کہ ہم گھروں میں ہم دیکھیں والدین کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ آپ لائک کھانا کھلاؤ بچوں کو، یہ وہ کھانے تو لوگ لائک مفت دسترخوان میں بھی کھاتے ہیں، لائک اس طرح لائک بھیک بھی مانگ کر لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کی تربیت کرو، والدین کا کام کیا ہے، بچوں کی کاؤنسلنگ کرے، بچوں کو مینٹل آپ اس کے لیول پہ اس کا لائک وہ تربیت کرے کہ وہ پھر آگے لائک دیکھیں نا۔ اب یہ مسئلہ ثنا یوسف کے والدین کے لیے بھی بن گیا اور اس عمر کے جو والدین ہیں غریب والدین ان کے لیے بھی بنا ہے۔ اب لائک پوری سوسائٹی میں ان کا جو امیج بن گیا، آپ دیکھیں آپ خود آپ سوچ سکتے ہیں۔ سو ہمیں یہ چیزیں جو ہے اس کو سیریس لینا چاہیے۔ گھروں میں جو ہے وہ لائک یہ کہ وہ آپ کے بچے جو ہے آپ کے ساتھ وہ چیزیں جو ہے وہ شیئر کر سکے، وہ ماحول وہ ایٹماسفیئر آپ گھر میں پیدا کرو کہ آپ کے بچے جو ہے وہ باتیں آپ کے ساتھ کھل کر کرے، اس میں یہ کوئی اس طرح فیل نہ کرے کہ اگر یہ بات میں کروں تو کیا کنسیکوینسز ہوں گے۔ اس طرح نہ ہو کہ بھئی اس کا رزلٹ پھر ایسا آ جائے کہ وہ پھر رزلٹ مطلب کوئی واقعہ ہونے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے
لیکن اس سے پہلے آپ کے بچے جو ہے آپ کو نہ بتا سکے، سو یہ پھر والدین کے لیے بہت مشکل سچویشن ہوتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے، ہمارے جو سوسائٹی میں ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں کالجوں میں ہیں، یونیورسٹی میں ہے، اسکولوں میں ہے، اس کاؤنسلنگ جو مینٹل ہیلتھ ہے، سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہے، اس کو پرائمری فوکس کریں. یہ اکیڈمک جو ہے یہ بعد میں آ جاتا ہے، ان چیزوں کو پرائمری فوکس کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ.